بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاغذی قیامت، عمران شریف، مصنف مظہر کلیم MA۔ ہوٹل عشیری کے کمپاؤنڈ میں جیسے ہی کار رکی، وہ تینوں اچھل کر باہر آ گئے اور پھر وہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوٹل کے مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ ان تینوں کے چہروں پر سنسنی اور جوش کے آثار نمایاں تھے، جبکہ آنکھوں میں ایسی چمک تھی جیسے بھوکے بھیڑیے کو اچانک کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ ہال میں داخل ہوتے ہی وہ تینوں رک گئے۔ ہال اس وقت ہر رنگ و نسل کی عورتوں اور مردوں سے پر تھا۔ سب لوگ پینے پلانے اور باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ ہال کے درمیان ڈانسنگ پلیس بنی ہوئی تھی جس میں تیز میوزک کی دھن میں کئی جوڑے رقص کرنے میں مصروف تھے۔ وہ تینوں چند لمحے جیبوں میں ہاتھ ڈالے گیٹ کے قریب کھڑے ہال کا جائزہ لیتے رہے۔ پھر بڑے فاخرانہ انداز میں وہ قدم بڑھاتے ہوئے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ کاؤنٹر پر ایک خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ لڑکی، سینڈرا کہاں ہے؟ شاکل نے انتہائی اکھڑ لہجے میں لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیوں؟ لڑکی نے چونک کر قدرے ناگوار لہجے میں کہا، مگر دوسرا لمحہ اس لڑکی کے لیے بھی شدید ترین حیرت کا لمحہ تھا، کیونکہ جیسے ہی کیوں کا لفظ اس کے منہ سے نکلا، شاکل نے انتہائی غصیلے انداز میں کاؤنٹر پر پڑی ہوئی شراب کی ایک بڑی بوتل اٹھا کر پورے زور سے کاؤنٹر پر دے ماری۔ بوتل کے ٹوٹنے کے دھماکے سے ہال میں موجود ہر شخص چونک پڑا۔ ناچتے ہوئے جوڑے بھی یکدم رک گئے۔ ہر شخص حیرت بھرے انداز میں ان تینوں کو دیکھنے لگا۔ کہاں ہے سینڈرا؟ شاکل نے انتہائی جوش سے کاؤنٹر پر مکہ مارتے ہوئے پوچھا۔ اس کا مکہ اتنا زوردار تھا کہ کاؤنٹر پر پڑے ہوئے خالی جام اچھل کر نیچے فرش پر جا گرے اور ان کے ریزے ادھر ادھر بکھر گئے۔ اے مسٹر، یہ گنڈا گردی یہاں نہیں چلے گی۔ اچانک ایک طرف سے ایک قوی الجثہ آدمی جس کے چہرے پر ضربوں کے بے شمار نشانات تھے، غصے میں دھاڑتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ ان سے چند قدم دور ہی تھا کہ اچانک بلیک اپنی جگہ سے اچھلا اور اس کے دونوں پیر پوری قوت سے آنے والے کے سینے پر پڑے اور وہ پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ بلیک کلابازی کھا کر سیدھا ہوا اور پھر اس نے اٹھنے کی کوشش کرنے میں مصروف اس آدمی کا بازو دونوں ہاتھوں میں پکڑا اور تیزی سے لٹو کی طرح گھوم گیا۔ بازو کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز کے ساتھ ساتھ ہال اس آدمی کی کریح چیخ سے گونج اٹھا اور وہ دوبارہ فرش پر گر کر تیزی سے تڑپنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ کوئی شخص آگے بڑھتا، وہ شخص ساکت ہو گیا۔ شاید وہ تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ کہاں ہے سینڈرا؟ بلاؤ اسے، شاکل نے ایک بار پھر غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مگر دوسرے لمحے اچانک سائیں کی آواز سنائی دی اور ایک گولی شاکل کے کان کے پاس سے گزرتی چلی گئی۔ گولی ہال کی طرف سے کسی نے چلائی تھی۔ اس گولی کا چلنا تھا کہ وہ تینوں انتہائی تیزی سے اچھل کر کاؤنٹر کے پیچھے جا گرے اور پھر انہوں نے کاؤنٹر کی آڑ میں بے تحاشا ہال پر فائرنگ شروع کر دی۔ ہال میں چیخوں اور کراہوں کا سیلاب آ گیا۔ بے شمار مرد اور عورتیں چیختی چلاتی ہوئی بیرونی دروازے کی طرف بھاگی۔ ان تینوں نے کل 3 راؤنڈ چلائے تھے اور اس کے نتیجے میں 8-9 افراد شدید زخمی ہو کر گرے، مگر زیادہ لوگ اس اچانک پیدا ہونے والی بھگدڑ میں گر کر کچلے گئے۔ نکلو، شاکل نے کہا اور پھر ان تینوں نے کاؤنٹر سے باہر نکل کر چھلانگیں لگا دیں اور پھر اس بھگدڑ میں لوگوں کو دھکیلتے ہوئے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھے۔ ٹھہرو بزدل چوہوں! اچانک ایک دھاڑ سی سنائی دی اور وہ تینوں تیزی سے مڑے اور پھر ان کی نظریں راہداری کے کونے میں کھڑے ہوئے ایک گینڈے نما شخص پر پڑیں جو انتہائی غصے کے عالم میں کھڑا دھاڑ رہا تھا۔ تم نے ہمیں چوہا کہا؟ اچانک چوشان نے چیختے ہوئے کہا اور دوسرے لمحے وہ کسی باز کی طرح اڑتا ہوا سیدھا اس گینڈے پر جا پڑا۔ اس گینڈے نما شخص کو شاید تصور میں بھی یہ خیال نہ تھا کہ اتنی دور سے بھی کوئی شخص اس پر چھلانگ لگا سکتا ہے، اس لیے وہ چیخ مار کر پشت کے بل زمین پر جا گرا اور چوشان نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے پوری قوت سے اس کے جبڑے پر ٹھوکر دے ماری۔ اتنی دیر میں ہال خالی ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف بیرے موجود تھے جو مختلف میزوں کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے، کیونکہ بلیک اور شاکل کے ہاتھوں میں ریوالور پکڑے ہوئے تھے۔ اس گینڈے نما شخص نے چوٹ کھا کر تیزی سے پلٹنی کھائی اور پھر چوشان کی لات پکڑ کر ایک زوردار جھٹکا دیا، مگر چوشان نے اپنے جسم کو تیزی سے جھکا کر دونوں ہاتھ فرش پر رکھے اور دوسری لات گھما کر پوری قوت سے اس گینڈے کے اس ہاتھ پر ماری جس سے اس نے اس کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی، اور گینڈے نے چیخ مار کر اس کی ٹانگ چھوڑ دی اور اپنے ہاتھ کو تیزی سے جھڑکنے لگا۔ کھڑے ہو جاؤ اور مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاؤ،
ہمیں بزدل کہنے والا زندہ نہیں رہ سکتا۔ چوشان نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ میرا نام سینڈرا ہے، سینڈرا نے تکلیف کی شدت سے کراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم ہو سینڈرا؟ تو سنو سینڈرا، اپنی میڈم کیٹ کو کہہ دینا کہ اب یہاں اس کا سکہ نہیں بلکہ ہمارا سکہ چلے گا۔ ہم مرد ہیں اور مرد کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی عورت ان پر حکم چلائے۔ صرف تم جیسے زنخے ہی اس کا حکم مان سکتے ہیں، سمجھے؟ بس ہم نے یہی پیغام دینا تھا، چوشان نے کہا، اور پھر وہ تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ شاکل اور بلیک نے بھی اس کی پیروی کی، اور پھر باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے مختلف سمتوں میں ہوتے ہوئے اندھیرے میں دوڑتے چلے گئے، کیونکہ انہوں نے پولیس گاڑیوں کے چیختے چلاتے سائرن تیزی سے نزدیک آتے سن لیے تھے۔ شاید کسی نے اس ہنگامے کی اطلاع پولیس کو دے دی تھی۔ کسی نے بھی اس کار کا رخ نہ کیا، کیونکہ ظاہر ہے اول تو اتنا وقت نہ تھا، اور دوسری بات یہ کہ کار کرائے کی تھی، اور ظاہر ہے جعلی نام و پتہ دے کر ہی لی گئی ہوگی۔ انہوں نے شفاقی کا مظاہرہ کرنا تھا، اور وہ کر دیا تھا۔ اب انہیں یقین تھا کہ میڈم کیٹ کے کارندے پاگلوں کی طرح پورے شہر میں انہیں تلاش کرتے پھریں گے، اور وہ یہی چاہتے تھے۔ عمران جب ایڈورڈ بار میں داخل ہوا تو بار میں ہنگامے اپنے پورے عروج پر تھے۔ یہ بار چونکہ بندرگاہ پر تھی، اس لیے یہاں زیادہ تعداد ملاحوں کی نظر آ رہی تھی۔ عمران کے جسم پر اس وقت گنڈوں جیسا لباس تھا، سیاہ جیکٹ اور سیاہ رنگ کی تنگ موری والی پتلون میں ملبوس عمران نے گلے میں سرخ رنگ کا رومال باندھا ہوا تھا۔ ظاہر ہے عمران نے میک اپ بھی گنڈوں جیسا ہی کر رکھا تھا۔ ہال داخل ہوتے ہی وہ سیدھا کاؤنٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا، جہاں ایک لہیم شہیم پہلوان نما شخص کھڑا تھا۔ اسے سر پر تازہ اس طرح پھروایا تھا، اور کاؤنٹر کے اوپر لگے ہوئے تیز بلب کی روشنی میں اس کا گھٹا ہوا سر اس طرح چمک رہا تھا جیسے روشنی پڑنے پر آئینہ چمکتا ہے۔ مجھے شیخ خان نے بھیجا ہے، ایڈورڈ سے ملنا ہے، عمران نے سپاٹ لہجے میں کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا۔ کس سے ملنا ہے؟ گنجے کاؤنٹر مین نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں اب عمران کا بغور جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ تم گنجے ہونے کے ساتھ بہرے بھی ہو؟ چچ چچ، میں تو اب تک یہی سمجھتا تھا کہ جو لوگ گونگے ہوں وہ بہرے بھی ہوتے ہیں، مگر آج یہ بھی پتہ چل گیا کہ گنجے بھی بہرے ہوتے ہیں۔ عمران نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ یو باسٹرڈ، میرا مذاق اڑاتے ہو پدے؟ گنجے پہلوان نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے تقریباً دھاڑتی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ تمہارے بال تو شاید نائی نے اڑا دیے، اب تمہارے پاس صرف مذاق ہی رہ گیا تھا، وہ سمجھو میں نے اڑا دیا، مگر اس میں ناراض ہونے والی کون سی بات ہے؟ جہاں تک پدے کا تعلق ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہ ایٹمی دور ہے، اس سے پدے کا مطلب موٹا ہوتا ہے۔ عمران نے اسے اور زیادہ چڑھاتے ہوئے کہا، اور پھر گنجے سے شاید مزید برداشت نہ ہو سکا، اسے وہیں کھڑے کھڑے پوری طاقت سے بازو لہرایا۔ اس کا مقصد شاید عمران کو تھپڑ مارنا تھا، مگر ظاہر ہے عمران اگر اس شخص سے مار کھا لیتا تو اسے عمران کون کہتا؟ وہ بڑی تیزی سے اپنی جگہ بدل گیا اور گنجا اپنے ہی زور میں گھوم گیا۔ واہ بھائی واہ، اچھا ناچتے ہو، کسی تھیٹر میں مسخرے بن جاؤ، زیادہ کمالو گے، عمران نے جواب دیا، اور گنجے کا چہرہ ندامت اور غصے سے اتنا بگڑا کہ مسخ ہو کر رہ گیا۔ وہ دھاڑتا ہوا کاؤنٹر سے باہر نکلا، مگر اسی لمحے ایک اور شخص تیزی سے آگے بڑھا۔ کیا بات ہے رولف، کیوں اتنا غصہ کر رہے ہو؟ آنے والے نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور گنجا جس کا نام رولف تھا یکدم ٹھٹک کر رک گیا۔ باس، یہ شخص میرا مذاق اڑا رہا ہے، میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا، رولف نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر ہڈیاں توڑنے میں اتنے ہی ماہر ہو تو کسی کسائی کی دکان پر بیٹھ جاتے، تمہاری حسد بھی پوری ہو جاتی، اور بیچارے کسائی کا بھی فائدہ ہو جاتا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم کون ہو؟ آنے والے نے اس بار کافی سخت لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام جیکارڈ ہے، مجھے شیخ خان نے بھیجا ہے، اور میں نے ایڈورڈ سے ملنا ہے، عمران نے اپنا تفصیلی تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم شیخ خان کے آدمی ہو، مگر میں نے تو تمہیں شیخ خان کے ساتھ کبھی نہیں دیکھا، اس آدمی نے بغور عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے شیخ خان کے ساتھ نہیں دیکھا تو شیخ خان کو میرے ساتھ دیکھا ہوگا، بات ایک ہی ہے، اگر یہ بھی نہیں دیکھا تو پھر تمہیں اپنی آنکھیں ٹیسٹ کروانی ہوں گی، عمران نے بڑے مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ضرورت سے زیادہ ہی زبان چلاتے ہو، اگر چیف باس نے مجھے تمہارے آنے کی اطلاع نہ دی ہوتی تو تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا، آنے والے نے بڑے ناگوار سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہو بھائی، یہاں تو بڑے بڑے ماہرین فن موجود ہیں، کوئی ہڈیاں توڑنے کا ماہر ہے، کوئی زبان خاموش کرانے کا ماہر، اس بار کا تو نام ہی ماہر بار ہونا چاہیے تھا، عمران کی زبان بھلا کون روک سکتا تھا؟ رولف، چیف باس سے فون ملاؤ، آنے والے نے عمران کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے
کاؤنٹر مین سے مخاطب ہو کر کہا، جس کے چہرے پر ابھی تک غصہ ناچ رہا تھا۔ بہتر، رولف نے کہا، اور پھر اسے کاؤنٹر پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ہیلو چیف باس، میں جوزف بول رہا ہوں۔ ایک آدمی یہاں آیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کہتا ہے شیخ خان نے مجھے بھیجا ہے۔ اس سے مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، البتہ اس کی تیز نظریں بات کرتے وقت بھی عمران پر جمی ہوئی تھیں۔ اوہ، اس سے بات کراؤ، جواب میں کہا گیا، اور جوزف نے ریسیور عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، چیف باس سے ادب سے بات کرنا، ورنہ یہیں ڈیر کر دوں گا۔ جوزف کا لہجہ بے حد سخت تھا۔ ہیلو جناب عالی، بندہ پرور، بندہ نواز، سلطان بے ملک، حضور فیض گنجور، موتی چور۔ عمران نے ریسیور ہاتھ میں لیتے ہی القابات کی گردان شروع کر دی۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ کون ہو تم؟ دوسری طرف سے ایک کرخت آواز سنائی دی۔ یہ بکواس نہیں، ادب ہے جناب۔ آپ کے جوزف صاحب نے کہا ہے کہ میں آپ سے ادب سے بات کروں، چنانچہ حضور، پرفتور، عربی کھجور۔ اوہ سوری جناب، بس میرے پاس جتنا ادب تھا وہ پہلے فکر میں ہی ختم ہو گیا، اس لیے مجبوری ہے، عمران نے بڑے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم پاگل تو نہیں؟ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ پھاڑ کھانے جیسا تھا۔ نہیں، میرا نام جیکارڈ ہے، پاگل کوئی اور ہوگا، مجھے شیخان نے سرخ نقشہ دے کر بھیجا ہے۔ عمران نے اس بار ساتھ ہی کوڈ بھی دہرایا، کیونکہ اب وہ مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اوہ، تو اس کے لیے اتنی لمبی چوڑی بکواس کی کیا ضرورت تھی؟ فون جوزف کو دو۔ اس بار دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ جھنجھلایا ہوا تھا، اور پھر عمران نے جوزف کی طرف ریسیور بڑھاتے ہوئے کہا، لو بھائی، اب باقی ادب تم جھاڑ دو۔ یس چیف باس، جوزف نے دانت بھیجتے ہوئے کہا۔ اسے فوراً میرے پاس لے آؤ، دوسری طرف سے تحکمانہ لہجے میں کہا گیا، اور شاید اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر دیا گیا، کیونکہ جوزف نے بھی ریسیور رکھ دیا تھا۔ آؤ میرے ساتھ، جوزف نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ چلو یار، کھڑے کھڑے تو میری ٹانگیں بھی تھک گئی ہیں، عمران نے کہا، اور پھر جاتے جاتے گنجے رولف کو آنکھ مار دی۔ گنجے کا چہرہ کچھ اور بگڑ گیا، مگر ظاہر ہے اس سچویشن میں وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، اس لیے ہونٹ بھیج کر رہ گیا۔ جوزف کے پیچھے چلتے ہوئے وہ دو راہداریاں مڑ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والی منزل پر پہنچ گئے، اور پھر جوزف نے ایک بند دروازے پر بڑے ادب سے دستک دی۔ یس کم ان، اندر سے کرخت آواز سنائی دی، اور جوزف کے دروازے کو دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ عمران نے بھی اس کے پیچھے قدم اندر بڑھائے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا، جس میں تین طرف آرام دہ صوفے پڑے ہوئے تھے۔ درمیان میں ایک بڑی سی میز تھی، جس کے پیچھے ریوالونگ چیئر پر ایک ادھیڑ عمر مگر سخت چہرے والا آدمی موجود تھا۔ اس کے بال سرخ رنگ کے تھے، اور چہرے کا رنگ تانبے جیسا تھا۔ تیز براؤن رنگ کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں عمران پر جمی ہوئی تھی۔ بیٹھو، اس سے ہنکارا بھرتے ہوئے عمران کو میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا، اور عمران یوں تیزی سے بڑھ کر کرسی پر بیٹھ گیا جیسے اگر ایک لمحہ بھی دیر ہو گئی تو شاید کرسی اس سے چھین نہ لی جائے۔ جوزف، تم نیچے جا کر خیال رکھنا کہ کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور جب تک میں نہ بلاؤں کوئی اوپر نہ آئے، ایڈورڈ نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا۔ بہتر باس، جوزف نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جواب دیا، اور پھر وہ تیزی سے واپس مڑ کر دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسے دروازہ بند کر دیا، پھر اس کی سیڑھیاں اترنے کی آوازیں سنائی دی۔ ہاں اب بولو، کون سے نقشے غلط ہیں؟ ایڈورڈ نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نقشے؟ کون سے نقشے؟ عمران نے یوں چونک کر کہا جیسے اس نے لفظ نقشہ تو زندگی میں پہلی بار سنا ہو۔ شیخ خان نے تمہیں کس لیے بھیجا ہے؟ ایڈورڈ نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اوہ، تو تم سمجھ رہے ہو کہ مجھے شیخ خان نے بھیجا ہے؟ یہ بات نہیں، میں ہیڈ کوارٹر کا آدمی ہوں۔ شیخ خان کو تو صرف ریفرنس کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، عمران نے اس بار بے پناہ سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ ہیڈ کوارٹر؟ ایڈورڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ ہاں ایڈورڈ، ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ ملی تھی کہ تم نے کام کو آگے کسی اور کے سپرد کر دیا ہے، جبکہ یہ ہیڈ کوارٹر کے اصول کے خلاف تھا۔ چنانچہ مجھے تحقیقات کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہاں کا میں نے انکوائری کی تو مجھے معلوم ہوا کہ واقعی تم نے آپریشن کا کام شیخ خان کے ذمہ لگا دیا ہے۔ چونکہ میں تم سے ایسی صورت میں ملنا چاہتا تھا کہ کسی کو شک نہ پڑے، اس لیے میں نے یہ میک اپ کیا اور شیخ خان کی آواز میں بات کر کے اس کا ریفرنس دیا، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے کیسے یقین ہے کہ تم واقعی ہیڈ کوارٹر سے آئے ہو؟ ایڈورڈ نے زور دے کر کہا۔ ابھی یقین آ جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال دیا۔ ایڈورڈ نے شاید یہ سمجھا کہ عمران جیب سے کوئی شناختی کارڈ یا کوئی اور نشان نکالے گا، مگر دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ عمران کا ہاتھ جب باہر آیا
تو اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا ہوا ریوالور موجود تھا۔ تم نے ہیڈ کوارٹر کے اصول کی خلاف ورزی کی ہے، اس لیے تمہاری چھٹی ہی زیادہ بہتر ہے۔ عمران کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ مگر میں نے تو کوئی خلاف ورزی نہیں کی، میں نے مسٹر مائیکل سے اجازت لے لی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے ہیڈ کوارٹر سے بات کر لی ہے، آپ مسٹر مائیکل سے پوچھ لیں۔ ایڈورڈ اتنا گھبرایا کہ اسے شناختی کارڈ پوچھنا ہی یاد نہ رہا۔ مائیکل اگر ہیڈ کوارٹر سے بات کر لیتے تو ظاہر ہے مجھے یہاں آنے کی تکلیف نہ کرنی پڑتی، عمران نے پہلے سے زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ آپ یقین کریں میں نے اجازت لے لی تھی، آپ پوچھ لیں، ایڈورڈ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اگر ایسا ہے تو پھر مائیکل کی جواب طلبی ہونی چاہیے، مائیکل سے میری بات کراؤ، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اور ایڈورڈ نے سر ہلاتے ہوئے بڑی تیزی سے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران کی نظریں اس کی انگلی پر لگی ہوئی تھیں۔ جب ایڈورڈ نے آخری نمبر گھما کر انگلی ہٹائی تو اسی لمحے عمران نے ٹریگر دبا دیا اور ایک ہلکی سی ٹھک کی آواز نکلی اور ایڈورڈ کا جسم جھٹکا کھا کر کرسی کی پشت سے جا لگا۔ ریسیور اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عمران نے جھپٹ کر ریسیور اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ اسے ایڈورڈ کی پرواہ نہ تھی کیونکہ اسے گولی دل پر ماری تھی اور اسے یقین تھا کہ ایڈورڈ دوسرا سانس بھی نہ لے سکے گا۔ دوسری طرف گھنٹی بج رہی تھی اور اسی لمحے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ ہیلو، ایک بھرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ ایڈورڈ اسپیکنگ، عمران نے ایڈورڈ کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، اس وقت کیا بات ہے؟ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکدم سخت ہو گیا اور عمران سمجھ گیا کہ بولنے والا خود مائیکل ہی ہے۔ ظاہر ہے اگر کوئی اور ہوتا تو اس کا لہجہ ایڈورڈ سے بات کرتے ہوئے اتنا سخت نہ ہوتا۔ ایک الجھن آن پڑی ہے، یہاں میرے پاس ایک شخص موجود ہے جو اپنے آپ کو ہیڈ کوارٹر کا آدمی بتا رہا ہے، اس کے پاس تنظیم کا کارڈ بھی موجود ہے، عمران نے جواب دیا۔ ہیڈ کوارٹر کا آدمی اور تمہارے پاس؟ مگر دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں ہیڈ کوارٹر کا نام سنتے ہی گھبراہٹ کا عنصر پیدا ہو گیا۔ ہیلو مسٹر مائیکل، میں جیکارڈ بول رہا ہوں، فرام ہیڈ کوارٹر، اٹ از ایمرجنسی۔ عمران نے یوں لہجہ بدل کر بات کی جیسے اسے ریسیور ایڈورڈ کے ہاتھ سے جھپٹ لیا ہو۔ جیکارڈ، مائیکل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مسٹر مائیکل، میرا آپ سے فوری ملنا انتہائی ضروری ہے، ایک انتہائی ضروری چیز آپ کو ڈیلیور کرنی ہے، کیا آپ یہاں ایڈورڈ بار میں آ سکتے ہیں؟ عمران نے اسے مزید سوچنے کا موقع دیے بغیر سخت لہجے میں کہا۔ مگر تم میرے پاس آ جاؤ، میرا وہاں بار میں آنا، مائیکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ فکرہ مکمل کرتا، عمران نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں پہنچ رہا ہوں، مگر آپ مجھے پھاٹک پر ملیں، اور اگر آپ نے نگرانی کرائی ہوئی ہے تو اسے ہٹا لیں، میں کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا، اس لیے میں نے ایڈورڈ کی معرفت آپ سے رابطہ قائم کیا ہے، عمران نے بات بناتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم آ جاؤ، میں پھاٹک پر موجود ہوں گا، مائیکل نے جواب دیا، اور عمران نے مزید بات کرنے سے پہلے ریسیور کا کرڈل دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ پھر اس کی انگلیاں تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگیں۔ وہ مین ایکسچینج انچارج کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ یس، انچارج مین ایکسچینج، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ X2 کا لفظ سنتے ہی گھبرا گیا۔ فون نمبر نوٹ کرو، اس فون نمبر کا مکمل پتہ چاہیے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے مؤدبانہ آواز میں جواب دیا گیا۔ نمبر 13069، عمران نے اسے نمبر نوٹ کراتے ہوئے کہا۔ یس سر، ایک منٹ ہولڈ کیجئے، انچارج نے جواب دیا، اور عمران نے انتظار کے دوران پہلی بار نظریں اٹھا کر ایڈورڈ کو دیکھا جو کرسی کے بازو پر ڈھلکا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں کافی بڑا سوراخ دکھائی دے رہا تھا جس میں سے خون ابھی تک رس رہا تھا۔ سر، پتہ نوٹ کیجئے، نام ڈاکٹر شوالا، پتہ 36 لالازار کالونی۔ دوسری طرف سے انچارج نے پتہ اور نام بتاتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر چیک کر لو، پتہ بالکل درست ہونا چاہیے، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، میں نے اچھی طرح چیک کیا ہے، یہی پتہ ہے، انچارج نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب ایسا کرو کہ فوری طور پر یہ فون نمبر خراب کر دو اور صبح تک اسے خراب رہنا چاہیے، سمجھے؟ عمران کا لہجہ مزید سخت ہو گیا۔ جناب، ایسا ہی ہوگا، میں خود ابھی ایکسچینج جا کر ایسا کرتا ہوں، انچارج نے کہا، اور عمران نے ایک بار پھر کریڈل دبا دیا اور اب اس سے تیزی سے دانش منزل کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ X2، دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنائی دی۔ بلیک زیرو، صفدر اور کیپٹن شکیل کو ہدایت دے دو کہ وہ فوری طور پر 36 لالازار کالونی پہنچ جائیں۔ ٹوین بی ٹرانسمیٹر اپنے ہمراہ لے جائیں، میں وہیں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے ان کی ضرورت پڑ جائے۔
انہیں میرے متعلق بھی بتا دینا، عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور ریڈل پر رکھنے کی بجائے میز پر رکھ دیا تاکہ ایڈورڈ سے کوئی رابطہ فون پر قائم نہ کر سکے۔ ریسیور رکھ کر اس نے تیزی سے میز کی درازوں کی تلاشی لینی شروع کر دی، مگر وہاں کوئی کام کی چیز نہ ملی تو وہ مڑا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے سیڑھیاں اترتا چلا گیا۔ سیڑھیوں کے اختتام پر جوزف موجود تھا۔ تمہارے چیف باس کا پیغام ہے کہ اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، عمران نے جوزف سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھتا چلا گیا اور جوزف سر ہلا کر وہیں کھڑا رہ گیا۔ راہداریوں سے گزر کر عمران ہال میں پہنچا اور پھر گنجے کاؤنٹر مین پر توجہ دیے بغیر بار سے باہر آ گیا۔ یہاں تھوڑی ہی دور اس کی کار موجود تھی۔ عمران نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور پھر تیزی سے کار کو آگے بڑھائے لیے چلا گیا۔ ظاہر ہے اب اس کا رخ لالہزار کالونی کی طرف ہی تھا۔ چھوٹے سے کمرے کے فرش پر بچھے ہوئے دبیز قالین پر 3 پاورز کی لیڈی سیکرٹ ایجنٹس یوں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں جیسے کسی نے موم کے مجسموں کو ٹیڑھا میڑھا کر کے فرش پر پھینک دیا ہو، اور ایسا اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ مین چیکنگ روم سے انہیں اٹھا کر لے آنے والوں نے انہیں آرام سے فرش پر لٹانے کی تکلیف ہی گوارا نہیں کی تھی، بلکہ یوں انہیں کندھے سے جھٹک کر فرش پر پھینک دیا تھا جیسے وہ عورتیں نہ ہوں، آٹے کی بوریاں ہوں۔ دبیز قالین کی وجہ سے گو انہیں کوئی چوٹ تو نہ آئی تھی، لیکن ان کے جسم ٹیڑھے میڑھے ہو گئے، اور پھر شاید اسی طرح بلندی سے نیچے پھینکنے کی وجہ سے ان کے ذہنوں پر لگنے والے شوق کی بنا پر انہیں توقع سے پہلے ہی ہوش آنے لگا۔ ان میں سے سب سے پہلے مارگریٹ کو ہوش آیا۔ اس سے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس وقت پہلو کے بل قالین پر لیٹی ہوئی تھی۔ چند لمحے تو وہ آنکھیں پٹ پٹاتی رہی جیسے وہ دنیا میں پہلی بار وارد ہوئی ہو، مگر آہستہ آہستہ اس کا ذہن بیدار ہوتا چلا گیا، اور پھر پوری طرح ہوش میں آتے ہی وہ یوں اچھل کر اٹھ بیٹھی جیسے بجلی کی ننگی تاروں پر لیٹی ہوئی ہو۔ اس نے نظر گھما کر چاروں طرف کا جائزہ لیا، اور پھر اس کی نظر قریب ہی پڑی ہوئی کاشاکی اور مس بوچر پر پڑی تو اس نے لپک کر انہیں ہوش میں آنے کی کوشش کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ ان دونوں کو بھی عالم میں بے ہوشی سے واپس کھینچ لانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب وہ سب پوری طرح ہوش میں آئیں تو حیرت سے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو ہوٹل کے کمرے میں سوئی تھیں، سب سے پہلے مارگریٹ نے بات کرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ہمیں وہاں سے اغوا کیا گیا ہے، کاشاکی نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے ہمیں کسی مشین میں ڈال کر چیک کیا گیا ہے، کیونکہ مجھے یوں خواب کی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ میں کسی شیشے کی شفاف صندوق میں پڑی ہوئی ہوں اور 2 نقابپوش مجھ سے سوال کر رہے ہیں، اور میرے ذہن میں ان کے ہر سوال سے ایک زلزلہ سا پیدا ہو جاتا تھا اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی صحیح جواب دے رہی ہوں۔ مس بوچر نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑتے ہوئے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہمیں بھی ایسا ہی یاد آ رہا ہے، ان دونوں نے بھی بیک آواز ہو کر جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ نہ صرف ہمیں چیک کر لیا گیا ہے بلکہ یہ لوگ ہماری حقیقت تک بھی پہنچ چکے ہیں، اور ایسی صورت میں ہماری زندگیاں شدید خطرے میں ہیں۔ ہمیں فوری طور پر یہاں سے نکلنے کی تدبیر کرنی چاہیے، کاشاکی نے کہا، اور پھر وہ سب اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے کمرے کی دیواروں کا جائزہ لینا شروع کر دیا، مگر یہ کمرہ اپنی ساخت کے لحاظ سے عجیب و غریب تھا۔ تمام دیواریں بالکل سپاٹ تھیں، کہیں نہ کوئی دروازہ تھا، نہ کھڑکی اور نہ کوئی روشن دان۔ اس کے باوجود انہیں سانس لینے میں کوئی تکلیف نہ ہو رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ تازہ ہوا کی آمد و رفت کے لیے اس میں کوئی خفیہ سسٹم بنایا گیا تھا۔ اس کمرے سے تو نکلنا ناممکن ہے، مارگریٹ نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا۔ ایک صورت ہے کہ ہم اسی انداز میں لیٹ جائیں اور یوں ظاہر کریں جیسے ابھی ہم بے ہوش ہیں۔ ظاہر ہے جلد یا بدیر کوئی اندر آئے گا، پھر اس پر قابو پا کر آگے بڑھنے کی کوئی راہ بنائی جا سکتی ہے۔ مس بوچر نے تجویز پیش کی اور پھر باقی 2 نے یہ تجویز منظور کر لی، اور وہ تینوں فرش پر تقریباً اسی انداز میں لیٹ گئیں جیسے وہ ہوش میں آتے وقت پڑی ہوئی تھیں۔ انہیں دوبارہ قالین پر لیٹے ہوئے تقریباً 10 منٹ گزرے ہوں گے کہ اچانک سامنے والی دیوار سر کی آواز کے ساتھ درمیان سے ہٹتی چلی گئی، اور ان تینوں کے جسم ایک لمحے کے لیے اکڑ سے گئے، مگر انہوں نے اپنے آپ پر کنٹرول رکھا۔ ان تینوں میں سے کاشاکی کا چہرہ براہ راست اس دیوار کی طرف ہی تھا۔ وہ کنکیوں سے دیکھنے لگی۔ دیوار میں خلا پیدا ہوتے ہی مشین گنوں سے مسلح 3 افراد اندر داخل ہوئے، اور وہ اندر داخل ہوتے ہی ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد ایک نوجوان لڑکی جسے سرخ رنگ کا چست لباس پہن رکھا تھا اور چہرے پر سفید رنگ کا نقاب لگائے ہوئے تھی، اندر داخل ہوئی۔ اس کے سینے پر سیاہ بلی کی بڑی سی تصویر نمایاں تھی۔ اس کے پیچھے ایک لمبا تڑنگا نقاب پوش تھا جس کے چہرے پر سرخ رنگ کا نقاب تھا اور سینے پر 9 کا ہندسہ لکھا ہوا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔
ان کے اندر داخل ہوتے ہی دیوار سرک کی آواز سے دوبارہ برابر ہو گئی۔ میڈم، یہ 3 لیڈی سیکرٹ ایجنٹس ہیں۔ نمبر 9 نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا۔ ان میں سے ایک کو ہوش میں لاؤ، میڈم نے کرخت مگر انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا، اور وہ نقاب پوش تیزی سے آگے بڑھا اور پھر سے پوری قوت سے سامنے پڑی ہوئی کاشاکی کے پہلو میں لات ماری۔ کاشاکی نے بڑی مشکل سے اپنی چیخ ضبط کی اور اسے فوری طور پر اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اسے خطرہ تھا کہ کہیں نقاب پوش دوسری لات نہ دے مارے۔ پہلے چند لمحے وہ اپنی آنکھیں پٹ پٹاتی رہی، پھر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بڑی جلدی ہوش میں آ گئی ہے، میڈم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ وہ بغور سے دیکھ رہی تھی۔ کون ہو تم؟ اور میں کہاں ہوں؟ کاشاکی نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ تم اچھی اداکارہ نہیں ہو، مجھے معلوم ہے کہ تم پہلے سے ہوش میں آئی ہوئی ہی تھی، ورنہ ایک لات سے ہوش میں نہ آتی، میڈم نے کہا، اور پھر اس نے نقاب پوش کو دوسروں کی طرف کو اٹھانے کا اشارہ کیا۔ اٹھ بیٹھو، خواہ مخواہ لاتے کھانے کا کیا فائدہ؟ کاشاکی نے اس بار کھل کر اپنی ساتھیوں سے کہا، اور وہ دونوں بھی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ بہت خوب، سمجھدار ہو، میڈم نے کہا۔ تینوں مسلح نقاب پوش اب چوکنے ہو کر کھڑے تھے، جبکہ نمبر 9 ایک طرف ہٹ کر کھڑا تھا اور اب اس کے ہاتھ میں ریوالور چمک رہا تھا۔ کیا تم ہی میڈم کیٹ ہو؟ کاشاکی ہی نے بات کرنے میں پہل کی۔ ہاں، اور یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ تم مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، میڈم نے جواب دیا۔ واقعی بہت شہرت سنی تھی تمہاری۔ چلو اچھا ہے، آج ملاقات ہو گئی، مگر تم نے ہمیں یہاں بلوایا کیسے؟ اس بار مارگریٹ نے بڑے نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ سنو، میں یہاں وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آئی، تمہاری مکمل رپورٹ چیکنگ سیکشن سے مجھے مل گئی ہے۔ میڈم کیٹ کا لہجہ یکدم تلخ ہو گیا تھا۔ تو پھر چلی جاؤ، ہم نے تمہیں بلوایا تو نہیں تھا، مس بوچر نے بھی تلخ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے گولی مار دو، اچانک مادام نے مڑ کر ایک نقاب پوش سے مخاطب ہو کر کہا، اور نقاب پوش کی انگلی تیزی سے ٹریگر پر دب گئی اور گولیوں کی بوچھاڑ مس بوچر کی طرف لپکی، مگر وہ تینوں گولیاں نکلنے سے پہلے ہی بجلی کی سی تیزی سے اپنی جگہ سے اچھلی اور ان تینوں نے بیک وقت 3 مختلف سمتوں میں چھلانگیں لگائیں۔ مس بوچر بجلی کی سی تیزی سے نمبر 9 کی طرف آئی، جبکہ کاشاکی اچھل کر میڈم کیٹ کی طرف اور مارگریٹ نے دوسری سائیڈ میں کھڑے نقاب پوش کی طرف چھلانگ لگا دی۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ مشین گنوں سے مسلح 2 نقاب پوشوں نے مشین گن کا فائر نہ کھولا اور نمبر 9 کی توجہ اس لمحے اس مشین گن بردار نقاب پوش کی طرف تھی جسے فائر کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مس بوچر نے دھکا مار کر نمبر 9 کو گرا دیا، جبکہ کاشاکی تیر کی طرح اڑتی ہوئی میڈم کیٹ پر آ گری اور مارگریٹ نے دوسرے نقاب پوش کو چھاپ لیا۔ نمبر 9 نے نیچے گرتے ہی انتہائی پھرتی سے مس بوچر کو پیچھے کی طرف اچھال دیا، مگر مس بوچر اچھل کر پیچھے جانے کی بجائے اپنے جسم کو سائیڈ میں لے گئی اور اس بار وہ اس نقاب پوش سے جا ٹکرائی جسے اس مشین گن سے فائر کھولا تھا، اور دوسرے لمحے وہ اس کے ہاتھ سے مشین گن چھین لینے میں کامیاب ہو گئی، مگر اسی لمحے کاشاکی اڑتی ہوئی اس کے جسم سے آ ٹکرائی اور نہ صرف مشین گن مس بوچر کے ہاتھ سے نکل گئی بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے لپٹی ہوئی نیچے قالین پر جا گری۔ مس کاشاکی کو دراصل میڈم نے بیک پش کیا تھا۔ اس طرح نہ صرف میڈم خود بچ گئی بلکہ وہ دونوں آپس میں ٹکرا کر نیچے جا گری۔ ادھر مارگریٹ نے مسلح نقاب پوش کی گردن میں دونوں ٹانگوں کی مدد سے کینچی ڈالی اور جیسے ہی اس کا اپنا جسم زمین پر گرا اس سے دونوں ہاتھ زمین پر ٹیکے اور انتہائی تیزی سے کلابازی کھائی اور نقاب پوش ہوا میں اچھل کر تیسرے نقاب پوش سے جا ٹکرایا جو ابھی تک حیرت بھرے انداز میں اس اچانک ہونے والی جنگ کو دیکھ رہا تھا، اور وہ دونوں ٹکرا کر نیچے فرش پر جا گرے۔ یہ سارا سین زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ میں مکمل ہو گیا۔ ان سب نے دوبارہ کھڑے ہونے اور اپنی اپنی پوزیشنیں سنبھالنے کے لیے بیک وقت کاروائی شروع کی، اور اس بار مس بوچر ایک نقاب پوش کی گردن پر کھڑی ہتھیلی کا وار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کی ضرب اس قدر قوت اور مخصوص انداز میں پڑی کہ نقاب پوش کی گردن کی ہڈی ٹوٹنے کی آواز صاف سنائی دی اور وہ چیخ مار کر ڈھیر ہو گیا، مگر اسی لمحے نمبر 9 نے مس بوچر پر چھلانگ لگا دی اور وہ مس بوچر کو دھکیلتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ یہ چھلانگ اتنی زوردار تھی کہ مس بوچر کا سر پوری قوت سے دیوار سے ٹکرایا اور اس کے ذہن میں ستارے سے ناچ اٹھے، مگر اسے جھٹکا دے کر فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور دوسرے لمحے اس نے دونوں بازو بجلی کی سی تیزی سے پھیلا کر پوری قوت سے نمبر 9 کے دونوں پہلوؤں پر مارے اور نمبر 9 کے حلق سے چیخ سی نکل گئی اور وہ پلٹ کر پشت کے بل فرش پر جا گرا۔ ادھر کاشاکی نے مس بوچر سے علیحدہ ہو کر الٹی کلابازی کھائی اور اسے فرش سے اٹھی ہوئی میڈم کی گردن میں کینچی ڈال کر
اسے پلٹانے کی کوشش کی، مگر مادام چکنی مچھلی کی طرح پھسلتی چلی گئی اور کاشاکی اپنے ہی زور میں آگے جا گری اور مادام نے پلٹ کر نہ صرف اسے چھاپ لیا بلکہ پوری قوت سے اس کی ناک پر سر کی ٹکر مارنے کی کوشش کی، مگر کاشاکی نے نہ صرف اپنا چہرہ پھرتی سے ایک طرف کر لیا بلکہ اس کی دونوں ٹانگیں تیزی سے مڑی اور اس کے گھٹنے پوری قوت سے مادام کی پشت پر لگے اور مادام چیخ مار کر اس کے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی دوسری طرف جا گری۔ ادھر مارگریٹ بجلی بنی ہوئی تھی۔ جیسے ہی دونوں نقاب پوش ٹکرا کر گرے، مارگریٹ نے اچھل کر بائیں طرف چھلانگ لگائی اور اس بار جب وہ کھڑی ہوئی تو ایک اسٹین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ اسے انتہائی تیزی سے آپس میں ٹکرا کر اٹھنے والے دونوں نقاب پوشوں کی طرف اسٹین گن کا رخ کیا اور دوسرے لمحے اسٹین گن کا کہکہا کمرے میں گونجا اور گولیوں کی بوچھاڑ نے ان دونوں نقاب پوشوں کے جسموں کے پرخچے اڑا دیے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اسٹین گن کا رخ بدلتی، مادام جسے کاشاکی نے گھٹنوں کی ضرب لگائی تھی اچھل کر اس پر آ گری اور مارگریٹ کے ہاتھوں سے اسٹین گن نکلتی چلی گئی اور وہ پہلو کے بل مادام سے ٹکرا کر زمین پر جا گری۔ نمبر 9 کے نیچے گرتے ہی مس بوچر اچھل کر اس کے اوپر آ گری اور اسے ایک لمحے کے لیے اپنے جسم کو ہوا میں اچھالا اور دوسرے لمحے وہ پوری قوت سے نمبر 9 کے پیٹ اور سینے پر گھٹنوں کے بل آ گری اور نمبر 9 کے حلق سے زوردار چیخ نکل گئی اور اسے ادھر ادھر سر پٹکنا شروع کر دیا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر مس بوچر دوبارہ اچھلی، مگر اس بار وہ نمبر 9 پر گرنے کی بجائے بندوق سے نکلی ہوئی گولی کی طرح تیسرے نقاب پوش سے جا ٹکرائی جو اپنی مشین گن کی طرف لپک رہا تھا اور وہ دونوں ٹکرا کر فرش پر گرے، مگر اس بار نقاب پوش کا داؤ چل گیا اور مس بوچر اس کی دونوں ٹانگوں کے زور پر اچھل کر کمرے کی دیوار سے کسی گیند کی طرح جا ٹکرائی۔ ادھر مادام سے ٹکراتے ہی مارگریٹ جمناسٹک کے انداز میں اچھل کر کھڑی ہو گئی اور اس نے بھی عین اس موقع پر اس نقاب پوش کی طرف چھلانگ لگائی جو مشین گن کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر اس سے پہلے مس بوچر اس سے ٹکرا کر پش بیک ہوئی، دیوار سے جا ٹکرائی، مگر نقاب پوش کو مس بوچر کو چھالنے کے بعد ایک لمحے کی مہلت نہ ملی اور مارگریٹ پوری قوت سے نقاب پوش کے جسم پر آ گری۔ اس نے زوردار انداز میں نقاب پوش کے سر پر ٹکر ماری اور ساتھ ہی اچھل کر پہلو کے بل اس کی سائڈ پر گری۔ ادھر مادام مارگریٹ سے ٹکرا کر سامنے والی دیوار سے جا ٹکرائی کیونکہ مارگریٹ نے انتہائی پھرتی سے اپنے جسم کو بائیں سائڈ میں کاٹ لیا تھا اور وہ دیوار سے ٹکرانے کی بجائے وہیں فرش پر لوٹتی رہ گئی تھی۔ مادام جیسے ہی دیوار سے ٹکرائی، اسے پوری قوت سے بوٹ کی ٹو دیوار کی جڑ میں ماری اور دیوار سرر کی آواز سے درمیان سے کھلتی چلی گئی۔ پھر سے پہلے کہ مارگریٹ اٹھ کر اسے پکڑتی، وہ بجلی کی سی تیزی سے دوڑتی ہوئی دیوار سے دوسری طرف نکل گئی اور جب تک مارگریٹ دیوار تک پہنچتی، دیوار ایک بار پھر برابر ہو چکی تھی اور مارگریٹ جو کہ پوری قوت سے مادام کے پیچھے دوڑی تھی، دیوار سے ٹکرا کر واپس فرش پر آ گری اور چابی والی گڑیا کی طرح اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر مس بوچر سامنے والی دیوار سے ٹکرا کر جب فرش پر گری تو کسی گیند کی طرح اچھل کر دوبارہ اس جگہ پر آ گری جہاں مشین گن پڑی ہوئی تھی اور اس بار جب وہ کھڑی ہوئی تو مشین گن اس کے ہاتھوں میں تھی۔ کاشاکی بھی اٹھ کھڑی ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی جبکہ نقاب پوش اپنے سر کو جھٹک جھٹک کر اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مس بوچر نے ایک لمحے کی دیر کیے بغیر مشین گن کا فائر کھول دیا اور نقاب پوش کا جسم مکھیوں کے چھتے میں تبدیل ہوتا چلا گیا۔ مارگریٹ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ تینوں اب کمرے میں کھڑی تھی جبکہ کمرے میں 4 لاشیں پڑی ہوئی تھیں۔ نمبر 9 کے منہ سے خون کے لوتھڑوں کی شکل میں خون باہر آ رہا تھا اور اس کی آنکھیں بھی بے نور ہو چکی تھیں۔ مس بوچر کے گھٹنوں کی بھرپور ضرب جس میں اس کے پورے جسم کی طاقت شامل تھی نمبر 9 کے سینے پر پڑی اور نہ صرف اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں بلکہ اس کا دل بھی پھٹ گیا تھا اور باقی 3 نقاب پوش گولیوں کا شکار ہو گئے تھے۔ مادام نکل جانے میں کامیاب ہو گئی تھی مگر وہ تینوں فتح یاب ہونے کے باوجود کمرے میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ مارگریٹ نے لپک کر اس جگہ پر پیر مارے جہاں مادام نے پیر مار کر دیوار کھولی تھی مگر کچھ بھی نہ ہوا، شاید مادام نے دوسری طرف سے سسٹم جیم کر دیا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔